وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. ایک سوال یہ ہے کہ تقدیر کا سہارا کب لے. اس کو سمجھیے گا. دنیا میں کچھ کام اچھے ہوتے ہیں اور کچھ کام برے ہوتے ہیں. اگر کام اچھا ہے تو اسلام کی تعلیم یہ ہوگی کہ آپ پہلے اچھے اسباب اختیار کرو. اچھے اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ کے حوالے کرو، تقدیر کے حوالے کرو. مثال سے سمجھیے، حلال مال کمانا یہ اچھی چیز ہے، تو اب شریعت یہ نہیں کہے گی کہ آپ پہلے ہی دن سے تقدیر کے حوالے کر دو اپنے آپ کو اور یہ کہہ دو جو تقدیر میں ہے وہ ملے گا. دکان کھولو، محنت کرو، محنت کرنے کے بعد پھر کہو کہ جو تقدیر میں ہوگا وہ ملے گا. تو اگر کام اچھا ہے تو اسلام کہے گا اچھے اسباب اختیار کرو، پھر جو ہے اللہ کے حوالے کرو، تقدیر کے حوالے کرو. اور اگر وہ کام برا ہے تو اسلام یہ کہے گا اب آپ کو اسباب اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، سیدھا تقدیر کے حوالے کر دو. مثال سے سمجھیے، ایک شخص، اس کی 2 بیویاں ہیں. اب ایک بیوی کے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ یار میں ایک کو طلاق دلوا دیتی ہوں تاکہ ساری محبت مجھے مل جائے گی. تو ظاہر بات ہے طلاق دلوانا یہ برا کام ہے. تو اب شریعت کی تعلیم یہ ہوگی اس عورت سے کہ تو اب اپنے دماغ میں یہ بٹھا لے کہ جو مقدر میں ہوگا وہ ملے گا. یعنی جتنی محبت مقدر میں ہوگی ملے گی. اگر میں نے طلاق بھی دلوائی تب بھی زیادہ محبت ملنے والی نہیں ہے. تو دیکھیے، کام برا تھا تو شریعت نے کہا اسباب مت اختیار کرو، سیدھا تقدیر کے حوالے کر دو. ایک اور مثال دیتا ہوں. ایک بندہ ایسا ہے جس نے زندگی میں کبھی خرچ نہیں کیا. اب گھر میں کوئی بیمار ہوا تو جانور ذبح کرنے کے لیے نکلا. تو بخاری شریف میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے جانور ذبح کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہونے والا، جو تقدیر میں ہے وہی ہوگا. تقدیر میں اگر مرنا لکھا ہے تو مر جائے گا، باقی اس کے ذبح کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں کبھی خرچ کرنے کے لیے نہیں نکلا. آج خرچ کر رہا ہے تو اس کا یہ خرچ کرنا اچھا عمل نہیں ہے، برا عمل ہے. اس لیے شریعت نے سیدھا اس کو جو ہے تقدیر سکھائی اور تقدیر کی طرف لے گئی. تو خلاصہ یہ نکلا، اگر کام اچھا ہے تو اسباب اختیار کرو اور پھر تقدیر کے حوالے کرو، اور اگر کام برا ہے تو اسباب اختیار مت کرو اور سیدھا تقدیر کے حوالے کر دو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے.